اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد۔ بعض گفتگو ہم کر رہے تھے ان روایات میں جو نہیں کر رہا تھا اس بے کی پر منبع مال غیرہ ثم ملکہ اجازت کے حوالے سے، تو صاحب مقابل نے کہا تھا کہ اس بے پر نہیں آیا ہے اور روایت عامہ اور خاصہ کی ذریعے سے، تو ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو کل آخر میں بتایا تھا کہ ان روایات کا مورد اور قطر متعین ایک چیز ہے۔ ان نہیں والی روایات کا جو مورد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ دونوں معاملہ کرے جبکہ ابھی تک مالک بنا نہیں ہے، مالک بننے سے پہلے معاملہ کرے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ بیع منجز ہو۔ بیع منجز یعنی بیع منجز کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعلاً ہی اسی بیع ایجاب و قبول کے ذریعے سے کیا کرے؟ اثر مرتب کرنے کا ارادہ کرے۔ ہاں جی، یعنی روایت کا قطع متعین مورد کیا ہے؟ مورد یہ ہے کہ ان دونوں کا ارادہ کیا ہو؟ بیع منجز کا، کہ ہم دونوں اس غیر کے مال پہ معاملہ کر، میں آپ کو فروغ کروں گا، آپ اس کو خریدیں، تاکہ اس کے ذریعے سے معاملہ منجز تو واقع ہو جائے، فعلاً نقل و انتقال ہو جائے کسی چیز کے ساتھ مشروط کیے بغیر، نہ اجازت متاخرے کے ساتھ مشروط کرے اور نہ کسی ملکیت متاخرہ پر معلق کرے۔ اس طرح کرے تو پھر اس پر نہیں آنا، یہ حد میں ہے، اس کا مورد یقینی ہے۔ اب اس کے بعد مصنف آج اس کے چند فروعات کے، یہاں پر کل 5 فروعات ہیں، انشاءاللہ ہر فرع کے بارے میں بیان کرے گا کہ اس کے بعد نتیجتاً ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ 5 قسم کے فروعات، اس کا حکم عاد ہو جاتا ہے۔ وہ حینئذ، اور اس صورت میں حینئذ کا کس صورت میں کہ جب ہم نے کہا نا کہ ان روایات کا مورد کیا ہے؟ قطر متعین مورد وہ ہے کہ جہاں پر ان دونوں کا ارادہ بیع منجز کا ہو، اثر منجز کا ہو، تو اس صورت میں پھر اس پر نہیں آتا ہے، اور یہ نہیں والی روایت کا متعلق قرار پاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر لو تبایعا، اگر یہ دونوں معاملہ کریں، بیع و شراء کریں، کون دونوں؟ یہ فضولی اور وہ دوسرا جو مشتری ہے، یہ دونوں آپس میں تبایع کرے، معاملہ کرے، خرید و فروخت کرے، کس بنا پر کریں؟ علی ان یکون العقد موقوفا، یہ فرع اول ہے، صورت ثانی قرار دو، کیونکہ صورت اول تو وہی منجز والا ہوا نا۔ صورت اول کیا ہے؟ وہی بیع منجز، دونوں کا ارادہ کیا ہے کہ اس کا اثر منجز تو واقع ہونے کا ارادہ ہو، کسی چیز پر سرے سے معلق نہ کرے، یہ قدر متعین مورد ہے اور اس پر نہیں آیا ہے۔ اب یہ صورت ثانی کیا ہے؟ یہ صورت ثانی ہے کہ یہ دونوں تبایع کرے، معاملہ کرے، بیع و شراء کرے، اس شرط کے ساتھ کرے، کیا کی شرط کے ساتھ؟ ان یکون العقد موقوفا علی الاجازہ، کہ ہم یہ معاملہ تو کریں گے لیکن یہ معاملے کی صحت موقوف ہوگی کس پر؟ اجازت متاخرہ پر۔ اب اجازت متاخرہ کس کی طرف ہو سکتا ہے؟ مالک اصلی کی طرف سے، اس طرح آج یا خود اسی بندے کی طرف سے فضولی جب وہ مالک بننے کے بعد اس کی طرف سے اگر اجازت آ جائے، ٹھیک۔ اچھا، اب اجازت پر انہوں نے مشروع کیا معاملے کو، منجز نہیں کیا، معاملہ منجز نہیں کیا ہے، بلکہ معاملے کو معلق کیا ہے اجازت کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ فاتفقت الاجازت من المالک، پھر بعد میں اجازت حاصل ہوا اتفاق سے، کس کی طرف سے اجازت حاصل ہوا؟ من المالک الاول، یا پہلے والے مالک کی طرف سے اجازت آیا کہ پہلے مالک کے مال پر ان دونوں نے فضولی طور پر معاملہ کیا تھا، اور شرط یہ رکھا تھا کہ اگر مالک اول راضی ہو تو پھر یہ بیع ہوگا۔ بعد میں اتفاقاً مالک اول بھی اس کو پتہ چلا اور وہ راضی ہوا اور اجازت دے دیا، ایک پہلی صورت۔ او من البائع بعد تملکہ، یا اجازت بائع مالک اول سے نہیں ملا، بلکہ یہی بائع فضولی کی ملکیت میں آیا وہ مال۔ وہ مبی پہلے معاملہ کرتے وقت کیا تھا؟ غیر مالک تھا، معاملہ کیا، لیکن معاملہ کرنے کے دوسرے تیسرے دن وہ خود وہی فضولی کیا بن گیا؟ مالک بن گیا اتفاق کے ساتھ، اور اس کے تملک بننے کے بعد پھر اجازت کس کی طرف سے آیا؟ اس کی طرف سے۔ یہ من البائع کیا ہے؟ یعنی او فاتفقت الاجازہ من المالک، مالک اول ہے، او فاتفقت الاجازہ من البائع، اجازت مل گیا کس کی طرف سے؟ اس سے بائع فضولی کی طرف سے۔ تو سوال کیسے بائع فضولی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ بعد تملک ہی، کیونکہ بائع فضولی خود مالک بن گیا، اس نے مالک اصلی سے وہ مال خود خرید کر ابھی دوسرے نمبر پر خود مالک بن گیا، اور اس نے خود اپنی طرف سے دی۔ یہاں اجازت بائع نے دیا ہے، کیوں دیا بائع نے؟ کیونکہ ابھی بائع خود مالک بن گیا نا۔ تو اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ پھر لم يدخل فی مورد الاخبار، تو پھر یہ والا جو معاملہ ہے، جو بے ہے،
وہ اخبار ناہیہ کے مورد میں داخل نہیں ہوگا، اخبار ناہیہ کے مورد میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا فی معقد الاتفاق، اور اس بطلان پر جو علماء کے درمیان میں اتفاق اور اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اس اجماع کا مورد بھی قرار نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ معاملہ صحیح ہوگا، کیونکہ اجازت کے ساتھ انہوں نے معلق کیا تھا معاملے کو، اور اجازت بھی حاصل ہوا اتفاق سے، تو نتیجے میں معاملہ کیا ہوگا، معاملہ صحیح ہوگا۔ اور جب معاملہ صحیح ہوگا تو پھر روایت ناہیہ کے مورد سے بھی یہ خارج ہوگا، اور معقد الاجماع کے دائرے سے بھی کیا ہوگا، خارج ہوگا۔ یہ ہے دوسری صورت، صورت ثانی۔ پہلی صورت میں کیا کہا تھا، معاملہ باطل تھا، یقیناً روایت ناہیہ کے دائرے میں آیا تھا، یہ ناہیہ کے دائرے سے باہر ہے۔ تیسری صورت مورد فرع ثالث، فرع ثالث کیا ہے، ولو تبايع، اگر یہ بائع فضولی اور مشتری دونوں معاملہ کرے، بے و شرع کرے، کس شرط کے ساتھ، پھر بھی شرط رکھا ہے یہاں پر، شرط کیا رکھا ہے، علی ان یکون اللزوم موقوفا علی تملک البائع، انہوں نے معاملے کو اجازت سے مشروط نہیں کیا۔ پہلے میں کیا کیا تھا، معاملے کو اجازت سے مشروط کیا تھا، مالک کی اجازت حاصل ہو تو معاملہ سے ہونا چاہیے، لیکن یہاں انہوں نے معاملے کو اجازت سے مشروط نہیں کیا ہے، بلکہ اس معاملے کے لزوم کو مشروط اور معلق کیا ہے کہ اگر یہ میری ملکیت میں آ جائے، بھائی فضولی اسے کہتا ہے کہ ہم یہ دونوں معاملہ تو کریں گے، لیکن شرط ہم یہ رکھیں گے کہ اگر بعد میں نے اس مبیع کو میں نے خود خریدنا ہے اور میں خود اس کا اگر مالک بن جائے تو پھر یہ معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو لہذا بائع فضولی کی ملکیت کے ساتھ مشروط کیا، انہوں نے معاملے کو کیا کیا، اس فضولی کے مالک بننے کے ساتھ مشروط کیا کہ یہ لزوم، اس بے کا لزوم مشروط اور معلق کس کے ساتھ، فضولی کی ملکیت کے ساتھ، اس طرح کریں حج ولو تبايعا، یہ دونوں معاملہ کریں اس شرط کے ساتھ کہ علی یکون اللزوم موقوفا، کہ اس بے کا لزوم موقوف اور معلق ہو کس کے اوپر، علی تملک البائع، بائع کی تملک کے ساتھ موقوف ہے، لیکن دون اجازت، اجازت سے مشروط نہیں کیا، یعنی فقط تملک پر، فقط تملک ہو تو یہ معاملہ صحیح ہونا چاہیے، پھر اس کی اجازت کی قید ہم درمیان میں نہیں لگایا، ہاں جی، یعنی کہ میں دوبارہ اجازت تو نہیں بات مطلب ہے کہ اس میں میری طرف سے اجازت ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ میری ملکیت میں ہو تو کافی، یہ اس طرح، تو پھر کیا ہو گیا، کیا یہ والے مورد کہ جس میں اجازت تو نہیں ہے، فقط ملکیت ہے، فضولی کی ملکیت تو ثابت ہے لیکن اجازت اس کی طرف سے فرض کرے نہ ہو تو کیا ہوگا، تو فظاہر، تو اس میں اس کا حکم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عبارت فظاہر عبارت دروس، شہید اول کی کتاب دروس کی عبارات کا ظاہر اگر ہم دیکھیں تو اس کا ظاہر کیا ہے، انہ من البیع المنہی عنہ فی الاخبار المذکورہ، کہ یہ والا مورد بھی ان روایت منہی عنہ کے مورد میں داخل ہیں، یعنی کہ یہ اس کے خارج نہیں ہوا ہے، یہ والا معاملہ پھر کس میں رہ جاتا ہے، وہی صاحب مقابس نے جن روایت ناہیہ کو ذکر کیا ہے اس روایت ناہیہ کے اندر باقی رہ جاتا ہے، بلکہ اگر یہ معاملہ بھی کیا ہوگا، فاسد ہوگا۔ ہاں جی، کیسے ظاہر ہوتا ہے اس کی عبارت سے، شہید اول کی عبارت سے ظاہر کیسے ہوتا ہے، سو قالا، کیونکہ شہید اول نے اپنی کتاب میں کہا ہے، دروس کے اندر کیا کہا ہے، یہ جس کی جملہ ہے، یعنی کتاب شاہد اول کی عبارت ہے، وَقَذَا لَوْ بَاعَ مِلْكَ، یعنی وہ صحت کو بیان کرتے ہوئے، قضا کا اشارہ یہ ہے کہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، کب، معاملہ کب صحیح ہو سکتا ہے، لَوْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ، کہ اگر ایک بندہ غیر کی ملکیت کو فروخت کریں، غیر کے مال کو، ثُمَّ انتقل الیہ، اس کے بعد پھر وہ مال دوبارہ اس بائع کی ملکیت میں، پہلے غیر مالک تھا فروخت کرتے وقت، ثُمَّ انتقل الیہ، پھر اس کی ملکیت کہاں منتقل ہوا، اسی فضولی کی ملکیت میں منتقل ہوا، فَأَجَازَ، پھر اس نے اجازت دیا، یہ اجازت کی بات ہے، کیونکہ اصل مطلب کہاں سے آپ نے ثابت کرنا، یہ لفظ اجازت ہے، کیونکہ شہید اول نے کیا کہا، من باع لو باع ملک غیرہ ثم انتقل الیہ فاجاز، تین قید لگا دیا، نمبر ایک غیر کے مال پر معاملہ کرے، پھر وہ مال اس بائع کی ملکیت میں منتقل ہو جائے اور پھر اجازت دے تو معاملہ صحیح ہے۔ تو اگر یہاں ہمارے مسئلے میں کیا ہے، اجازت دیا نہیں دیا ہے، اجازت نہیں ہے، تو لہذا اجازت کے مقابلے میں لم یوجد آتا ہے، تو فاجاز فصحت المعاملہ، لیکن اگر لم اجاز لم یوجد ہو تو پھر معاملہ صرف منہی عنہ والی روایت میں باقی رہ جائے گا۔ تو لہذا چونکہ شہید اول نے یہاں پر لفظ اجازہ کی قید بھی لگا دیا ہے، تو اس کا ظاہر کیا لگتا ہے کہ اگر اجازت نہ ہونے کے سبب میں فقط اس کا مالک بننا کافی نہیں ہے معاملہ کی صحت کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب ایک اور مسئلہ، وَلَوْ أَرَادَ اللُّزُومُ الْبَيْعِ بِالْانْتِقَالِ،
اگر ان دونوں کا ارادہ کیا ہو، یہ شہد اول کی عبارت ہے، ابھی تک شہد اول کی عبارت کو ہم بتا رہے ہیں لیکن شہد اول نے کیا فرمایا آگے، وَلَوْ أَرَادَ لُزُومُ الْبَيْعِ بِالْانتِقال، کہ اگر ان دونوں متبايعین کا ارادہ کیا ہو کہ فقط انتقال سے ہی بے لازم ہونا ہو، ان دونوں کا ارادہ کیا ہو، بائع مشتری کا، جبکہ مشتری فضولی بائع فضولی ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ فقط اسی انتقال کون سا انتقال، کہ دوسرے طریقے سے وہ مبی بائع کے پہلے بے کرتے وقت، پہلے بے کے اندر بائع فضولی تھا، لیکن بعد میں دوسرے معاملے کے ذریعے سے کیا ہوا، وہ مبی کیا ہوا، بائع کی ملکیت میں منتقل ہوا، تو فقط اسی انتقال کے ساتھ مبی کا بائع فضولی کی ملکیت میں منتقل ہونے سے ہی بے لازم ہونے کو اگر فرض کرے تو پھر فَهُوَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، یہ والا کون سا بے ہے، یہ بے مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث میں کیا ہے، لا تبع مَا لَيْسَ عِنْدَهُ نہیں ہے نا، تو لہٰذا یہ والا بے بھی اسی نہیں کے اندر داخل ہوگا، اور یہ بھی بے مَا لَيْسَ عِنْدَهُ شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ شہد اول کی عبارت ہے۔ شہد اول صراحتاً کیا فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ فضولی اور مشتری دونوں معاملہ کرتا ہے، اور اس معاملے میں ان دونوں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ معاملہ تو ہم کریں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یوں ہی یہ مبی بائع فضولی کی ملکیت میں منتقل ہوگا، فوراً وہاں بے لازم ہوگا، اجازت دے یا نہ دے، اس طریقے کے نہ لگائے، تو پھر اگر اجازت اگر نہ ہو اس کے اندر تو پھر یہ بے مال سے اندر شمار ہوگا، پر اجازت دے تو پھر کیا ہوگا، بے مال اندر شمار نہیں ہے، لیکن اجازت نہ دے، فقط انتقال کے ذریعے سے بے لازم ہونے کو فرض کرے تو پھر یہ کیا ہے، یہ معاملہ صحیح سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وَقَدْ نَهَا عَنْهُ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بے سے کیا ہے، مال سے اندر سے نہیں کیا ہے، لا تبع مال سے اندر ہے، تو لہٰذا اس بنا پر یہ معاملہ کس میں شمار ہوگا، انہیں روایت ناہیہ کے مورد شمار ہو جائے گا، اس کے مورد میں قرار پائے گا۔ انتہا کلام شہید الاول فی دروس، شہید اول کی کلام کتاب دروس میں ختم ہو گیا، تو لہٰذا شہید اول کی عبارت سے کیا نتیجہ نکلا کہ فقط انتقال کافی نہیں ہے بے کے صحیح ہونے کے لیے، بلکہ اجازت بھی ہونا شرط ہے۔ اب یہاں مصنف کا نظر ہے کہ لیکن الانصاف، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ظہورها فی الصورت الاولی، کہ یہ روایت ناہیہ جو شاہ مقابس نے جو ذکر کیا ہے یہ فقط صورت اولی میں ظہور رکھتا ہے، فقط روایت ناہیہ کا ظہور فقط کس میں ہے، فقط صورت اولی میں۔ صورت اولی کیا ہے، وہی، اور وہ صورت اولی یہ ہے کہ ما لو تبایع قاصدین لتنجد نقلی، صورت اولی یہ ہے کہ یہ دونوں بائع و مشتری دونوں معاملہ کرے، بے و شراء کرے، فقط اس قصد سے ساتھ کرے کہ لتنجد نقل و انتقال کی، یوں ہی ہم یہ معاملہ کریں گے فوراً نقل و انتقال ہو، کسی ملکیت متاخرہ پر موقوف نہیں کیا ہے، کسی اجازت متاخرہ پر موقوف، بلکہ یوں ہی معاملہ کرے فوراً ہی اس کا اثر مرتب ہو جائے، اس طرح سے اگر معاملہ کرے وہ عدم الوقوف علی شیء، اور دونوں معاملے کو کسی بھی شے پر موقوف نہ کریں، نہ کسی اجازت متاخرے پہ موقوف کریں، نہ کسی ملکیت و انتقال متاخرے پہ موقوف کرے، بلکہ ڈائریکٹ اسی عقد کے کرتے ہی تنجس ہونے کا ارادہ کرے، تو تب جا کے معاملہ کیا ہوتا ہے، منہی عنہ مشمار ہوگا۔ یہ روایت کا ظہور فقط اس میں ہے، جب روایت کا ظہور اس میں تو مطلب کیا ہوگا پھر، اگر یہ معاملہ منجز نہ ہو بلکہ ان کا ارادہ معلق ہو، کیا معلق ہو، یا معلق علی الاجازہ ہو یا معلق علی الانتقال والملک ہو، تو دونوں صورتوں میں یہ روایت ناہیہ کے دائرے سے کیا ہوگا، خارج ہو جائے گا۔ یعنی معلق کرنے کے صورت میں کس پر معلق ہوگا، دو چیزوں پر، یا اجازت متاخرہ پر یا ملکیت یا انتقال متاخرہ پر، تب جا کے معاملہ پھر منہی عنہ کے دائرے سے کیا ہوگا، نکل جائے گا۔ یہ مصنف کا رائے ہے۔ مصنف تو شہد اول کے عبارت انہوں نے کس حد تک کیا اختلاف کیا، شہد اول کے رائے سے مصنف نے ولیکن الانصاف کہہ کے اس پر اس کو یہ ہے اعتراض کیا۔ ہاں جی، وما ذکرہ فی التذکرہ، اب اس کی تائید میں مصنف آگے بیان کرتا ہے کہ وما ذکرہ فی التذکرہ، جو علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں جو فرمایا ہے، علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں جو فرمایا ہے کصریح فی ذالک، یہ اس مطلب ہمارے مطلب میں صریح کے معنی ہے۔ علامہ نے کیا کہا تھا، پہلے اس بے سے مال سندہ والے بے سے نہیں کیا ہے، اور بعد میں اس پر استدلال کرتے ہوئے کیا کہا ہے، غرر سے استدلال کیا نا۔ لفظ غرر سے استدلال کرنا یہ صراحت رکھتا ہے کہ انہوں نے ہم نے معاملے کو منجز ہونے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اگر معاملے کے منجز ہونے کا ارادہ نہ کرے بلکہ یہ ملکیت متاخرہ پر معلق کرے، اجازت متاخرہ پر معلق کرے، تو غرر نہیں آتا ہے۔ غرر تب آتا ہے کب،
جب ان دونوں کا معاملہ منجز ہونے کا ارادہ ہو تب اس میں غرر آتا ہے. تو لہذا علامہ کا غرر سے استدلال کر کے اس بے پر نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد وہی تنجد والا ہے، صورت اولا ہے، صورت ثانیہ و ثالثہ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وما ذکرہ فی التذکرہ کالصریح فی ذلک، جو علامہ نے تذکرہ میں جو فرمایا ہے اس ہماری اس مطلب میں صریح کے معنی ہے. صریح کس مطلب میں ہے؟ فی ذلک کا اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ ان دونوں کا ارادہ فقط معاملے کے منجز ہونے کا ارادہ ہو، غیر معلق علی شیء، کسی شے پر سرے سے معلق نہ کرے تو پھر یہ روایت ناہیہ کے دائرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ باقی چیزیں روایت ناہیہ کے دائرے میں نہیں آتا ہے. کیوں صریح کے معنی ہے علامہ کی عبارت حیث علل بالمنع الغرر، کیونکہ علامہ نے کیا دو دلیل دیا ہے اس معاملے کے ممنوع ہونے کے لیے. دو دلیل دیا ہے. پہلی دلیل انہوں نے کیا دی؟ علت کیا بیان کیا؟ بالغرر، کیونکہ معاملہ منہی عنہ اور ممنوع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے غرر لازم آتا ہے ایک. اور دوسری دلیل علامہ نے کیا دیا ہے؟ وہ عدم القدرت علی تسلیم، کیونکہ وہ قدرت علی تسلیم نہیں ہے. اور یہ قدرت علی تسلیم نہ ہونے کی دلیل بھی کب جاری ہوتا ہے؟ اگر ان دونوں کا معاملہ بے کے منجز ہونے کا ہو تو پھر قدرت علی تسلیم نہیں ہے. لیکن اگر یہ معاملے کو منجز نہ کرے، معلق کرے بعض ملکیت متاخرہ کے ساتھ، تو پھر جب وہ متاخران مالک بنتا ہے پھر قدرت تسلیم ہوگا نہیں ہوگا؟ فرض کر انہوں نے اپنے معاملے کو معلق کیا کہ ہم دونوں یہ معاملہ تو کریں گے لیکن اس شرط کے ساتھ یہ معاملہ لازم بنے گا کہ جب میں خود بعد میں مالک بن جاؤں. اگر اس طرح معاملہ کرے تو کیا ہوگا؟ پھر قدرت تسلیم کی شرط مفقود نہیں ہے بلکہ وہ موجود ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو ہی یہ بائے فضولی مالک بنے گا وہ قدرت تسلیم کی شرط پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. لہذا قدرت تسلیم کا نہ ہونا کب فرض ہوگا؟ اگر یہ دونوں معاملے کے منجز ہونے کا ارادہ کرے تب یہ فرض ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لہذا علامہ نے اس معاملے کے منع پر جو دو دلیل دیا ہے، نمبر ایک غرر کو بطور دلیل پیش کیا ہے، نمبر دو قدرت علی تسلیم کے نہ ہونے کو بطور دلیل پیش کیا. اور یہ دونوں دلیل کب ہوگا؟ جب یہ دونوں معاملے کے منجز ہونے کا ارادہ کرو تو تب یہ دونوں دلیل لازم آتا ہے. لیکن اگر اس معاملے کو اجازت متاخرہ کے ساتھ معلق کرے یا ملکیت متاخرہ کے ساتھ اگر معلق کرے تو پھر یہ دونوں دلیل، دونوں جو علت ہے وہ نافذ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ غرر بھی منتفی ہوگا اس صورت میں اور قدرت علی تسلیم کی شرط بھی وہ جو ہے اس کا جو یعنی علت بھی منتفی ہو جائے گا. سمجھا رہا؟ وَأَصْرَحُ مِنْهُ كَلَامُهُ الْمَحْكِي عَنِ الْمُخْتَلَفِ، اور اس سے بھی زیادہ صریح تر کلام علامہ کی وہ کلام جنہوں نے اپنی کتاب مختلف میں بیان کیا ہے، فی فصل النقد والنسیہ، اور کتاب مختلف کے باب نقد و نسیہ کے اندر. لیکن وہ کلام کیا ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا واضح طور پر، لیکن کہا ہے کہ یہ کلام زیادہ کیا ہے؟ صراحت رکھتا ہے. اس کے لیے ہمیں دقیق دیکھنا پڑے گا. ہاں جی. تو لہٰذا یہ والا فرق ختم ہو گیا. یہ والا فرق کیا تھا کہ اگر یہ دونوں جو ہے ملکیت متاخرہ کے ساتھ موقوف کرے معاملے کو اور اجازت کی شرط نہ رکھنے کی صورت میں. ہاں جی. اس میں مصنف اور شیخ اول کے درمیان میں کیا اختلاف ہوا. اب آتا ہے فرع رابع. فرع رابع یہ ہے کہ ولو باع عن المالک، فضولی اس مال کو بے کرتا ہے، فضولی طور پر معاملے کو اس مال کو فروخت کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ کیا فضولی کا؟ عن المالک، کہ یہ کتاب جو کہ میرا تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں فروخت کروں گا. کس غرض سے؟ کہ مالک کے لیے، مالک کی خاطر. مالک کی خاطر. عن المالک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیسہ میں بعد میں مالک کو دینا ہے، اس طرح مالک کی نیت ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ارادہ بے کرتے وقت مالک کے لیے کیا ہے، پھر کیا ہوا؟ فاتفق انتقالہ الی البائع، بعد میں اتفاقاً وہ مبیع کس کی ملکیت میں آیا؟ اس بے کرنے کے بعد صرف بائع فضولی کی ملکیت میں آ کے وہ مالک بن گیا. فاجازہ، پھر اجازت کس نے دیا؟ اسی بائع فضولی نے. بے کرتے وقت اس فضولی کی نیت کیا تھا؟ مالک کے لیے کیا تھا؟ مالک اول کے لیے. پھر دوسرے دن کیا ہوا؟ وہی فضولی مالک بن گیا، اور فضولی مالک بننے کے بعد اس نے اس معاملے کی اجازت دیا. پھر اجازت دینے کے بعد پھر معاملہ کس کے ہم ہو جائے گا؟ اس کے اپنے حق میں جائیں گا. مالک اول کے ہم تو نہیں جائے گا نا، کیونکہ مالک اول سے اس مال کا رابطہ کٹ گیا، کیونکہ وہ خود مالک بن گیا نا. تو لہٰذا اجازت دینے کا مطلب اس نے اپنے لیے اجازت دیا ہے نا، مالک اول کی تو اجازت نہیں دیا. تو لہٰذا یہاں پر بھی کیا معاملی فرق ہو گیا. یعنی ما قصد لم ينشأ وما نشأ لم يقصد، اس طرح نا کہ جس چیز کا ارادہ کہ جو انشاء کیا گیا ہے واقع نہیں ہوا ہے، جو واقع اس کا انشاء نہیں کیا ہے. واقع کیا ہوا ہے؟ انشاء کیا تھا؟ مالک اول کے لیے، لیکن وہ تو واقع نہیں ہوا، بلکہ کس کے لیے واقع ہوا؟ کسی فضولی کے لیے واقع ہوا. اور یہ فضولی کے لیے جو واقع کیا ہے وہ انشاء نہیں ہوا ہے. تو یہ مسئلہ یہاں پر پیدا ہے. لیکن اس کے باوجود آگے کیا فرماتے دیکھیں، وَلَوْ بَاعَ عَنِ الْمَالِكِ، فضولی معاملہ کرتا ہے مالک کے لیے، فَاتَّفَقَ انتقال الى البائع، اتفاقاً وہ بعد میں پھر اس سے بائع فضولی کی ملکیت میں منتقل ہوا.
فاجازہ، پھر اسے فضولی نے مالک بن کر اس معاملے کی اجازت دیا، تو پھر کیا یہ معاملہ منہی عنہ میں شمار ہوگا، روایت ناہیہ کے دائرے میں داخل ہوگا یا اس سے خارج ہوگا؟ تو پھر ظاہر ایضاً الصحہ، تو پھر مصنف فرماتے ہیں کہ ظاہراً یہ معاملہ بھی کیا ہونا چاہیے، ظاہراً یہ معاملہ بھی صحیح ہے، روایت ناہیہ کے دائرے سے کیا ہے، خارج ہے، اس میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ لخروجہ عن مورد الاخبار، کیونکہ یہ والا مورد جو فرع ہے وہ بھی اخبار ناہیہ کے دائرے سے خارج ہیں، اخبار، کیونکہ اس میں اجازت ہے نا، کیونکہ اس میں کیا ہوا ہے، ملکیت بھی موجود ہے اور اجازت بھی موجود ہے، اور یہ دونوں شرط حاصل ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ختم۔ لیکن نعم، اب آتا ہے اشکال، نعم قد یشکل فیہ، البتہ اس میں بعض علماء کی طرف سے اشکال کیا جائے، اس میں اشکال کیا جا سکتا ہے، اگر اشکال کرے تو اشکال کی گنجائش موجود ہے۔ کیسے اشکال کیا جا سکتا ہے؟ اشکال پھر اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے کہ تو ان الاجازہ لا متعلق لہا، کچھ اجازت کا متعلق تو منتفی ہو گیا نا، کہ آپ نے معاملہ انشاء کیا تھا، کس کے لیے کیا تھا انشاء؟ مالک کے لیے انشاء کیا تھا۔ جب آپ نے اس مبیع کو خود خرید کے آپ مالک بن گیا، تو پھر مالک اول کے لیے اجازت دینے کا موضوع کیا ہوا؟ جو انشاء کیا تھا وہ انشاء کا موضوع ہی ختم ہو گیا، کیونکہ آپ اپنے لیے مالک بن گیا، ابھی آپ اجازت کس بات کی دے رہے ہیں؟ اب اگر اپنے لیے آپ اپنے لیے اجازت دے رہے ہیں تو یہ اپنے لیے معاملہ تو انشاء ہی ہوا نہیں ہے۔ اگر مالک اول کے حوالے سے آپ اجازت دے رہے تو مالک اول تو مالک نہ رہا، تو لہٰذا سرے سے اجازت کے موضوع رہا نہیں رہا، یہاں پر اجازت کے متعلق منتفی ہو گیا یہاں پر۔ ہے تو ان الاجازہ لا متعلق لہا، کیونکہ یہاں اجازت کا متعلق باقی نہیں رہا۔ کیوں اجازت کا متعلق باقی نہیں رہا؟ لأن العقد السابق كان انشاء للبيع عن المالک الاصلی، کیونکہ عقد سابق کا انشاء کس کے لیے ہوا تھا؟ انہوں نے جب پہلے بے کیا تھا اس معاملے کو فضولی طور پر، تو یہ مالک اول کے لیے انشاء کیا تھا، اس کی مالکیت کے عنوان سے انشاء کیا تھا، ٹھیک۔ اب وہ مالک رہا نہیں رہا، وہ مالک نہیں رہا نا، اب یہ بائع مالک بن گیا، ابھی مالک بائع کی ملکیت میں آ کر اب یہ مالک ثانی مالک بن گیا، مالک اول کی مالکیت تو مرتفع ہوا، ٹھیک۔ تو لہذا ولا معنی لاجازت ھذا، اس مالک ثانی آ کر اس مالک اول والے معاملے کے اوپر اجازت دینے کا معنی ہے نہیں ہے۔ بعد خروج عن ملکی، جبکہ مبیع اس مالک اول کی ملکیت سے کیا ہوا ہے، مبیع مالک اول کی ملکیت سے جب خارج ہوا ہے، تو پھر آپ مالک ثانی پھر بھی اجازت دے کس کے لیے، اسے مالک اول کے بے کے اوپر اجازت دے، تو یہ معقول نہیں ہے، کیونکہ اجازت کا موضوع ہی سرے سے مرفوع ہو گیا ہے۔ حج یہ اشکال کوئی آ کر سکتا ہے، یہاں پر کوئی آ کر اشکال کر سکتا ہے۔ وَيُمْكِنْ دَفْعُهُ، لیکن اس اشکال کو ہم دفع کر سکتے ہیں۔ اس اشکال کو دفع کیسے کر سکتے ہیں؟ بِمَنْ دَفَعَ بِهِ سَابِقًا الْإِشْكَالِ فِي عَكْسِ الْمَسْئَلَةِ، وہی اس مسئلے کے عکس میں وہاں پر یہ اشکال آیا تھا نا، وہاں پر اشکال کیا تھا کہ جہاں پر فضولی نے معاملہ اپنے لے کیا تھا، معاملہ فضولی نے معاملہ کس کے لیے، تو ہم نے پہلے چند ایک دو مہینے پہلے ذکر کیا ہے کہ فضولی نے مال کو اپنے لیے فروخت کیا تھا، پھر مالک اول نے اجازت کس کے لیے دیا، اپنے لیے، معاملہ فضولی نے اپنے لیے کیا ہے، پھر مالک آ کے اجازت دے رہا ہے کس کے اوپر، مالک کے اپنے لیے۔ تو یہ اشکال وہاں ہوا تھا نہیں ہوا تھا کہ بھئی مالک اول کیسے اجازت دے سکتا ہے اس معاملے پر جس کو فضولی نام نے کیا ہے، کیونکہ فضولی نے تو معاملہ مالک کے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا ہے، جبکہ اگر آپ مالک کی اجازت کو اسی فضولی کے لیے جو معاملہ کیا اس کے لیے اجازت دینے کی صورت میں پھر یہ معاملہ نہیں بنے گا، کہ عرف عام میں معاوضہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے۔ لیکن اگر مالک اول اجازت اپنے لیے دے رہا ہے تو پھر وہ انشاء ہوا نہیں ہے، تو لہذا وہی اشکال وہاں پر بھی ہوا تھا۔ تو وہاں پر ہم نے کیا جواب دیا تھا، وہاں پر ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ مالک اول نے اگر معاملہ فضولی نے معاملہ اپنے لے کے آیا ہے تو پھر اس نے اپنے لیے اس طرح غیر بن کے نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو مالک فرض کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کے مالکیت پر بنا رکھ کر معاملہ کیا ہے، یا مالک عدوانی کے عنوان سے یا مالک اعتقادی کے عنوان سے اپنے آپ کو مالک فرض کیا ہے، تو لہذا اس نے معاملہ بعنوان مالک دیا ہے، زید اور عمر کے عنوان سے نہیں کیا ہے، بلکہ بعنوان مالک اجازت دیا ہے، اور مالک نے اجازت دیا تو پھر اسے مالک کے لیے، بل بھر کا معاملہ کس کے لیے واقع ہوگا، عنوان مالک کے عنوان سے معاملہ کیا ہے، تو مالک اصلی کی اجازت بھی اس بے پر ہوگا جو مالک کے لیے ہوا ہے، تو لہذا خود بہت کہاں جائے گا، مالک اصلی کی طرف پلٹ جائے گا۔ یہ جواب ہم پر یاد نہیں تھا، تو لہذا وہی جواب ادھر ہم یہاں پر بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس نے فضول مالک کے لیے کیا ہے تو مالک کے عنوان کے لیے کیا تھا، لہذا مالک کے عنوان کے لیے کیا تھا، تو پہلے وہی پہلے والا مالک تھا، لیکن ابھی وہی دوسرے والا مالک ہے، تو خود بہت اسی مالک جو ہے اسی کی طرف پلٹ جائے گا۔ یہ جواب ہم یہاں پر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
وہاں پر جو جواب دیا تھا یہاں پر بھی. تو لہٰذا یمکن دفع، اس اشکال کو ہم دفع کر سکتے ہیں. کیسے دفع کر سکتے ہیں؟ بمن دفع بھی سابقا الاشکال فی عکس المسئلہ، اسی کے عکس والے مسئلے میں جو اشکال ہے، یہی اشکال آیا تھا، وہی اشکال کا ہم نے وہاں جو جواب دیا تھا وہی جواب یہاں پر بھی نافذ ہو جائے گا. وہیا، اور وہ عکس مسئلہ کیا ہے؟ اس کا عکس کیا تھا؟ لو باعہ الفضولی لنفسہ، کہ اگر معاملہ فضولی اپنے لیے کرے، یعنی زید کی کتاب کو فضولی اپنے لیے فروغ کرے، فاجازہ المالک لنفسہ، بعد میں مالک اصلی کو پتہ چلنے کے بعد مالک نے معاملے کی اجازت دیا کس کے لیے؟ اپنے لیے. تو وہاں پر ہم نے جواب دیا تھا نا کہ ما انشاء لم یوجد و ما اجازہ لم ینشأ کہا تھا نا. اس جواب کا جواب ہم نے اس طریقے سے دیا تھا. فتعمل میں اس پر اشکال آتا ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے. اس مسئلے کو اور یہاں ہمارے مسئلے کے درمیان میں جو قیاس ہے وہ قیاس مع الفارق کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر فضولی نے معاملہ اپنے لیے کیا تھا؟ اپنے آپ کو مالک فرض کیا تھا. کیا تھا؟ نہیں کیا تھا؟ اپنے آپ کو مالک عدوانی یا اعتقادی فرض کیا تھا. لیکن یہاں پر اس نے کس کے لیے؟ اپنے لیے کیا یا مالک کے لیے کیا ہے؟ فضولی نے معاملہ ہی مالک کے لیے کیا ہے، تو اپنے آپ کو صورت سے مالک فرض کیا نہیں ہے. نہ مالک عدوانی فرض کیا ہے، نہ مالک اعتقادی، بلکہ اس نے تو فرض کیا وہ مالک ہے، معاملہ اس کے لیے کیا ہے. لیکن دوسرے دن آپ مالک بن گیا تو اس کے لیے جو معاملہ کیا ہے وہ اجازت، آپ اس کی اجازت تو نہیں دے سکتے ہیں نا. آپ اجازت دے تو آپ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے معاملے کی اجازت اس کی، کیونکہ معاملہ انشاء اس کے لیے ہوا ہے. اور آپ نے نہ آپ کو مالک عدوانی فرض کیا ہے، نہ اپنے آپ کو مالک اعتقادی فرض کیا ہے. تو لہٰذا اس مسئلے کا اس کے ساتھ جو قیاس کرنا، یہ قیاس کیا ہے؟ قیاس مع الفارق ہے. لہٰذا وہاں پر یہ تعویل قابل قبول ہے، یہاں پر قابل قبول نہیں ہے. یہ تعامل میں یہ اشارہ اشکال ہم اس کی اشارہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فرع رابع. اب آتا فرع خامس، اسی مسئلے کا پانچواں فرع. وَلَوْ بَاعَ لِثَالِثٍ مُعْتَقِدًا لِتَمَلُّكِهِ، فضولی نے معاملہ کیا، بے کیا غیر کے مال پر. اب یہ غیر کے مال پر معاملہ کرتے وقت اس کے ارادہ نہ لنفسہ ہی ہے، اپنے لیے کرنے کا ارادہ ہے، نہ مالک اول کے لیے کرنے کا ارادہ ہے، بلکہ وہ تیسرے شخص کے لیے معاملہ کر رہا ہے. مالک اول ادھر بیٹھا، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بے کر رہا ہے اس مالک اول کے مال پر بے کر رہا ہے. تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ ایک تیسرے شخص کے لیے معاملہ کر رہا ہے، تاکہ اس کا جو پیسہ بھی کس کی ملکیت میں چلا جائے؟ وہ شخص ثالث کی ملکیت میں چلا جائے. اس طرح معاملہ کرے تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ وَلَوْ بَاعَ لِثَالِثٍ، تیسرے شخص کے لیے بے کرے. کون بے کرے؟ فضولی اس مال کو فروغ کرے تیسرے شخص کے لیے. مراد یہاں تیسرے شخص ہونا وہ مشتری نہیں ہے، بلکہ تیسرا شخص ایک مالک فرض کر کے اس کو دے رہا ہے. ایک تیسرے شخص کو مالک فرض کر کے اس کی نیت ہے تاکہ اس کا پیسہ، یعنی اس مال کو اس تیسرے شخص کا مال فرض کرے تاکہ اس کا پیسہ بھی تیسرے شخص کی جیب میں چلا جائے. یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، لِتَمَلُّكِ. اب اس کے تیسرے شخص کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ فضولی اس معاملے کو تیسرے شخص کے حق میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ بان یا لِتَمَلُّكِ، یا اس بنا پر انہوں نے تیسرے شخص کے لیے معاملہ کیا کہ اس کے اپنے نیت کے مطابق اس کے اعتقاد میں کیا تھا؟ وہ تیسرا شخص مالک. اصل میں مالک تیسرا نہیں ہے، دوسرا والا ہے. پہلا فرض کر ہم اس کو تدوین کریں. پہلا فرض مالک اول ہے، دوسرا فرض یہی فضولی ہے، تیسرا فرض وہ شخص ثالث ہے. تو اصل مالک تو مالک اول ہے، لیکن فضولی نے معاملہ کرتے ہوئے مالک اول کی مالکیت پہ بنا نہیں رکھا، بلکہ تیسرے شخص کی مالک ہونے پر بنا رکھ کر معاملہ اس کے حق میں کرنے کا ارادہ کیا، یا اس کی تملک حقیقی پر بنا رکھا اعتقادی، او بانیاً علی عدواناً، یا عدواناً اس کے مالک ہونے پر بنا رکھا، کیونکہ وہ غاصب ہے لہٰذا کیونکہ اس نے مال کو غصب کیا لہٰذا معاملہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہونا چاہیے، اس کے غاصبیت پر بنا رکھا. تو پھر کیا ہوا آخر میں؟ معاملہ تو اس کے لیے کیا تھا؟ فرد ثالث کے لیے. پھر کیا ہوا؟ فَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ، پھر وہاں پر دو تین صورتیں ہیں. اگر مالک اصلی اجازت دے، مالک کا شرح وہ مالک اول، اگر اس معاملے پر کیونکہ فرد ثالث کے لیے کیا ہے معاملہ تو، لیکن بعد میں مالک اول اور مالک اصلی کو پتہ چل کر اس نے اجازت دیا. کس کے لیے اجازت دیا؟ اپنے لیے. مالک اول نے اپنے لیے اجازت دیا ایک. تو پھر فلا کلام فی الصحت، پھر اس کی صحت میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر مالک اول کو پتہ چل کے وہ اجازت دیتا ہے اور وہ بھی اپنے لیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، معاملہ صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. بناءً علی المشہور، یہ یہاں پر ہم نے صحت کو اگر ہم نے جو مانا ہے تو یہ صحت والا نظریہ کس کے مطابق ہے؟ یہ مشہور کے قول کے مطابق ہے. قول مشہور کے مطابق ہے کہ مشہور کا نظریہ کیا ہے؟ من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک، یعنی کہ بے کا مالک کے ہم میں صحیح ہونے کے لیے، یعنی مالک کی اجازت کے ذریعے سے معاملہ صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں کہ بے مالک کے لیے واقع ہو.
اگرچہ بے کسی اور کے لیے ہو، بے فضولی کے حق میں ہو، بے کسی تیسرے شخص کے لیے ہو، لیکن مالک اول جب اجازت دیتا ہے تو عقد کس کے حق میں ہوگا؟ عقد خود بخود مالک اول کے لیے واقع ہوگا۔ اس عقد کا مالک اول کے لیے صحیح ہونے کے لیے مالک اول کی اجازت مؤثر ہونے کے لیے شرط نہیں کہ عقد کرتے وقت عقد بھی مالک اول ہی کے لیے واقع ہو۔ سمجھ نہیں رہا؟ ان مؤثریت اجازت المالک اول لا یشترط فیہ لا یشرط فیہ یقع البیع لہ۔ مالک اول کی اجازت مؤثر ہونے کے لیے عقد اس کے حق میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ عقد کسی شخص کے لیے کرے تب بھی اس کی اجازت مؤثر ہو سکتا ہے۔ حج عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک، یہ ہو گیا پہلی صورت۔ دوسری صورت وَإِن مَلِكَهُ الثَّالِثُ وَأَجَازَهُ، دوسری صورت یہ ہے کہ عقد کس کے لیے کیا تھا؟ فضولی نے شخص ثالث کے لیے کیا نا۔ اب جب عقد کرتے وقت وہ شخص ثالث مالک نہیں تھا، عقد کرتے وقت شخص ثالث مالک نہیں تھا، وہ غیر تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کا ارادہ کر کے معاملہ کیا ہے کہ مالک اس فرد ثالث کے لیے، لیکن اتفاقاً کیا ہوا؟ اس عقد کے انجام دینے کے دوسرے تیسرے دن وہی شخص ثالث مالک بن گیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ ملکہ ثالث، تیسرا شخص بعد میں عقد کرتے وقت مالک نہیں تھا، لیکن عقد کے بعد وہ فرد ثالث مالک بن گیا، وہ اجازہ، اور پھر فرد ثالث نے مالک بن کر اس معاملے پر اجازت دیا۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت او ملکہ البائع فاجازہ، یا وہ شخص ثالث تو مالک نہیں بنا بلکہ عقد کرنے کے بعد وہی بائع فضولی مالک بن گیا۔ عقد کرنے کے بعد کون مالک بن گیا؟ وہی بائع فضولی جو عقد کرتے وقت فضولی تھا، لیکن بعد میں وہی شخص مالک بن گیا۔ فاجازہ، اور پھر اس نے مالک بن کر اجازت دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فظاہر انہ داخل فی المسئلہ السابقہ، تو پھر ظاہراً یہ بھی وہی مسئلہ سابقہ میں داخل ہو جائے گا جس کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا، شہد اول اور اس کے مصنف میں اختلاف ہوا تھا نا۔ شہد اول نے اس کو ممنوع قرار دیا تھا، لیکن مصنف نے کیا کیا تھا؟ صحیح قرار دیا تھا، اس میں داخل ہو جائے گا۔ حج وہی حج ولو باع عن المالک فاتفق انتقال الى البائع والحج، مسئلہ سابقہ یہ ہے۔ مسئلہ سابقہ سے مراد ولو باع عن المالک فاتفق انتقالہ الى البائع فاجازہ ہے نا، یہ مسئلہ اسی میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی اسی کے ساتھ ملحق ہو جائے گا کہ جہاں پر ہم نے صحیح مانا ہے تو پھر یہاں پر بھی صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر مصنف نے ظاہر کیا کہا؟ ظاہر ایسا نصیحہ کہا نا، تو لہٰذا جب یہاں صحیح کہا تو پھر اس فرد خامس کے اندر بھی فرد خامس میں بھی فرد رابع کی طرح معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ صحیح فرض ہو جائے گا۔ انہ داخل فی المسئلہ السابقہ۔ حج ثم، ابھی آگے جائیں، تھوڑا بس کریں اس کو، تھوڑا اللہم تک لے جائیں، تو آپ تھوڑا صبر کریں۔ ثم انہ قد ذکر مما ذکرنا فی المسئلہ المذکورہ، جب ہم نے اس مسئلے کو ذکر کیا، اس کا حکم ذکر کیا نا، تو جب اس مسئلے کے بارے میں جو حکم ہم نے مسئلہ مذکورہ میں ذکر کیا، اس کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیا ظاہر ہو جاتا ہے؟ ظاہرہ حال المسئلہ الاخری، اس کے ذریعے سے ایک اور مسئلے کا حالت بھی خود بخود ظاہر ہوگا۔ یعنی ایک مسئلے کی جب حالت بیان کیا تو اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے مسئلے کا حکم بھی خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ثانیہ کیا ہے؟ وہ دوسرا مسئلہ اخری وہی ہے۔ وہ مسئلہ اخری یہ ہے کہ ما لو لم یجز البائع بعد تملکہ، اب تک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بائع مالک بننے کے بعد مالک اجازت بھی دیتا ہے، وہی بائع، پہلے بائع مالک بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ پہلے عقد اول کرنے کے بعد عقد ثانی کے ذریعے سے مالک، وہی بائع مالک بن گیا، اور پھر اجازت نہیں دیا۔ مالک تو بنا لیکن اجازت نہیں دیا، مسئلہ یہ ہے نا۔ لو لم یجوز البائع بعد تملکہ، یعنی مالک یہی بائع فضولی مالک تو بن گیا تھا، لیکن مالک بننے کے بعد اس نے عقد کی اجازت، کون سا عقد کی اجازت؟ پہلے عقد کی، کہ پہلا جو عقد انجام دیا تھا اس جو مشتری کے درمیان، اور اس کے جو پہلا عقد کس کے ذریعے؟ گویا کہ عقد کرنے والا تو فضولی ہے، لیکن مال مالک اول کا ہے، خریدنے والا مشتری ہے۔ اب بعد میں اب یہ خود مالک بن گیا نا، تو خود مالک بننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے عقد اول کی اجازت نہیں دیتا ہے، عقد اول کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ فإن الظاہر بطلان البیع الاول، تو پھر یہاں پر ظاہر یہ ہے کہ یہ بیع اول کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے شرط کیا تھا؟ مالک بننے کے بعد اجازت بھی ملنا چاہیے، لیکن اس نے اجازت جب نہیں دیا تو پھر یہ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ باطل ہونا چاہیے۔ کیوں باطل ہونا چاہیے؟ لدخولہ تحت الاخبار المذکورہ، یقیناً کیونکہ یہ مورد بھی اسی روایت الناہیہ کے دائرے میں داخل ہے، یقیناً، یعنی یہ قدر متیقن ہے، یقینی طور پر اس روایت الناہیہ کے دائرے میں باقی رہ جاتا ہے، اس سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟
یعنی یہ تو اخبار ناحیہ اس کو شامل حال ہیں، کیونکہ اخبار ناحیہ میں کیا ہونا چاہیے؟ رضامندی شرط ہے، اجازت ہے، اس کے بغیر اس کی اجازت کے بعد فقط مالک بننا کافی نہیں ہے۔ تو پہلی بات اخبار ناحیہ لا تبع مال سندہ اس کو شامل ہے، اس طرح جو صاحب قابض نے جتنے بھی روایت ناحیہ ذکر کیا سب اس کو شامل ہے، پہلی بات دلیل اول۔ دوسری دلیل اس کے ممنوع ہونے کی دوسری دلیل کیا ہے؟ مضافاً الی قاعدۃ تسلط الناس علی اموالہم، دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ سلطنت الناس مسلطون علی اموالہم ہے نا، کیونکہ جب آپ معاملہ کرتے وقت تو آپ مالک نہیں تھا، اب آپ مالک بن گیا مبیع کا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مبیع پر آپ کے مالک بننے سے پہلے آپ نے معاملہ کیا ہے کسی بندے کے ساتھ، تو آپ مالک بننے کے بعد آپ کو اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنے مبیع پر جو پہلے جاری شدہ جو عقد ہے آپ نے، اگرچہ آپ نے خود بھی کیا ہے لیکن تب بھی آپ کو تسلط حاصل ہونا، کیونکہ آپ مالک بننے کے بعد آپ کو اپنے مال پہ تسلط حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ کو مسلط تسلط حاصل ہوا تو پھر آپ کو اختیار حاصل ہے کہ اپنے مال پر جو عقد ہوا ہے اس کی اجازت دے کر عقد کو نافذ کرنے میں بھی آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اگر آپ اپنے مال پر جاری شدہ عقد کی اجازت نہ دیتے ہوئے رد کرتے ہوئے عقد کو قلم کرا دینا تب بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ تو لہٰذا قاعدہ سلطنت کے تحت اگر آپ اجازت دیں تو معاملہ نافذ ہوگا، اگر قاعدہ سلطنت کے تحت اگر اجازت نہ دے تو معاملہ آپ کی جو اجازت نہ دینا کیا شمار ہوگا؟ اس معاملے کے لیے رد شمار ہوگا۔ آپ کی اجازت نہ دینا ہی کیا ہے؟ یہ رد شمار ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو لہٰذا یہ قاعدہ تسلط الناس علی اموالہم جاری ہوتا ہے۔ دو، تیسری دلیل کیا ہے؟ وعدم ضرورتها حلالا من دون طیب النفس، تیسری دلیل ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسہ، یہ روایت ہے نا، تو یہ روایت بھی ہمارے ہاں اس مسئلے کے لیے شامل حال ہے، اور یہ دلالت کر لیتا ہے کہ اگر یہ بندہ مالک بننے کے بعد اجازت نہ دے تو پھر معاملہ صحیح نہیں ہے، معاملہ باطل ہے، پہلے والا معاملہ باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے مال پر پہلے ایک دفعہ معاملہ ہوا ہے جبکہ آپ مالک نہیں بنا تھا، پھر آپ مالک بننے کے بعد اس عقد کے اوپر آپ کی رضامندی شرط ہے نہیں، اس مشتری کے لیے مبیع حلال ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو مبیع آپ کا مال بن گیا تھا، لہٰذا اس مبیع کا مشتری پر حلال ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کے مال پر آپ کی طیب نفس چاہیے، اور یہ طیب نفس کب حاصل ہوگا؟ جب آپ اجازت دے گا تو طیب نفس ہوگا نا، آپ اجازت نہیں کہ فقط آپ مالک بننے سے تو طیب نفس نہیں ہوگا نا، فقط آپ کا مالک بننا یہ طیب نفس نہیں ہے، طیب نفس اجازت کے ذریعے سے حاصل ہوگا، جبکہ اجازت نہ ہو تو طیب نفس بھی حاصل نہیں ہے، لہٰذا جب طیب نفس نہیں ہے تو مشتری کے لیے مبیع حلال ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو لہٰذا تیسری بات عدم ضرورت حلالا من دون طیب نفس کے بغیر وہ مال مشتری کے اوپر حلال نہیں ہوگا۔ ہاں جی، کیوں؟ فإن المفروض أن البائع بعد ما صار مالكا لم تطب نفسه، کیونکہ جب اس نے اجازت نہیں دیا تو اجازت نہ دینے کے بعد فرض کیا ہے؟ یہ بائع اب یہ بعد میں مالک، سارا مالکن مطلب کہ اب یہ بعد میں مالک بنا ہے، پہلے عقد کرتے وقت مالک نہیں تھا، اب آپ یہ بعد میں مالک بن گیا ہے تو مالک تو بنا ہے، لیکن مالک بننے کے باوجود لم تطب نفسه بکون مال المشتری، تو پھر اس نے اپنے نفس کو ابھی تک مکمل رضامندی کا اظہار نہیں کیا ہے کہ اس کا جو مال ابھی مبیع اس کا مال ہے، مبیع اس کا اپنا مال ہے، اور آپ نے پہلے مالک بننے سے پہلے مشتری کو فروخت کیا، تو آپ کے مالک بننے کے بعد مشتری کے اوپر حلال ہونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ آپ کے طیب نفس تھا، لیکن فرض یہ آپ نے اجازت نہیں دی تو ہے کہ آپ نے اپنے مال کو مشتری کے لیے حلال قرار دینے کے لیے طیب نفس نہیں کیا ہے، اپنے رضامندی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ جب آپ نے مشتری کے لیے وہ مال حلال ہونے کے لیے طیب نفس نہیں کیا تو پھر جب تک طیب نفس نہیں ہے وہ مال مشتری کے اوپر حلال بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اب ایک بندہ کہتا ہے درمیان میں کہ بھائی طیب نفس حاصل ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ بعد میں اجازت دیں، بھائی اس نے پہلے مالک بننے سے پہلے عقد کیا تھا نہیں کیا تھا اس مال پر؟ آپ کے مالک بننے سے پہلے بعنوان فضولی آپ نے مشتری کے ساتھ التزام کیا ہے، التزام کر کے اس کو مشتری کو فروخت کیا ہے، تو پھر جب التزام آپ نے کیا، عقد کیا فضولی کے طور پر، تو آپ کے پر کیا وفا کا حکم آتا نہیں آتا ہے؟ تو اگرچہ وہ وفا کا حکم پہلے نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ کے مالک بنتے ہی وہ وفا کا حکم، آپ پہلے وفا کا حکم کس پر آنا تھا؟ مالک اول پر، لیکن اب آپ مالک بن گیا تو پہلے جو عقد آپ نے کیا تھا، جو التزام کیا تھا، اس سے التزام کے اوپر وفا کرنا آپ کے اوپر بعد میں واجب ہے، اور یہی التزام ہی کافی ہے بعد میں دوسرے کے حلال ہونے کے لیے، اس کے بعد پھر دوبارہ طیب نفس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو لہٰذا اس کے فرماتے ہیں کہ یہ مالک بننے سے کرنے والے سارے التزامات کا وفا واجب نہیں ہوتا ہے۔ التزام کی وفا کب واجب ہوتا ہے؟ انسان التزام کرے جب مالک ہو،
جب مالک کے عنوان سے جو بھی التزام کرتا ہے اس کی وفا شرعاً واجب ہوتا ہے، لیکن آپ کے مالک بننے سے پہلے کسی غیر مال کے کسی دوسرے کی ملکیت میں جانے پر جو التزام کرتا ہے اس التزام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، شرعاً اس کی وفا سرے سے واجب نہیں۔ اور آپ کا التزام کیا ہے؟ عقد کرتے وقت آپ کا التزام کون غیر المالک ہے، بے عنوان غیر مالک آپ نے التزام کیا ہے، تو بے عنوان غیر مالک کرنے والا التزام اس کی شرعاً حیثیت نہیں ہے، نہ اس کے پہلے وفا واجب ہے نہ بعد میں وفا واجب ہے۔ حج تو فرماتے ہیں کہ یہ سوال مقدر اس کا جواب ہے، وَالْتِزَامُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ، اس فضولی کا یہ التزام کرنا اپنے اوپر اپنے مالک بننے سے پہلے عقد اول کے اندر تو فضولی تھا، تو اس کے مالک بننے سے پہلے جو اس نے التزام کیا ہے، کیا التزام کیا ہے؟ بِكَوْنِ هَذَا الْمَالِ الْمُعَيَّنِ لِلْمُشْتَرِي، کہ یہ مال معین مشتری کو ملنا چاہیے۔ عقد اول فضولی کے اندر خود اسی بائع فضولی نے التزام کیا اپنے اوپر، کیا التزام کیا ہے؟ کہ اس مال کو مشتری کی ملکیت میں جانا چاہیں، تو یہی التزام جب آپ نے کیا ہے تو پھر یہ التزام اگرچہ پہلے آپ پر نافذ نہیں تھا لیکن آپ مالک بننے کے بعد آپ پر نافذ ہوا، اس طریقے سے پھر آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ والا سوال مقدر کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہن ھذا الالتزام لیس التزاما، یہ حقیقت میں التزام ہی نہیں ہے، الا اگر التزام ہے تو کیا ہے؟ بکون مال غیر ہی للمشتری، آپ نے پہلے جو التزام کیا اپنے مال کو مشتری کو دینے پر التزام نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے فلان مالک اول کے مال کو مشتری کو دینے پر التزام کیا ہے، یعنی غیر کے مال کو دوسرے کو دینے پر جو التزام کیا ہے نا، تو اس طرح کے التزام شرعاً اس کی وفا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ التزام کیا ہوتا ہے؟ کب التزام شمار ہوتا ہے؟ جب اپنے مال کو دوسرے کی ملکیت میں دینے پر التزام کرے تو یہ والا التزام شرعاً التزام ہے۔ کسی غیر مالک کے مال کو کسی دوسرے کو دینے پر التزام کرنا یہ شرعاً التزام کے دائرے میں نہیں آتا ہے، اس کی وفا نہ پہلے ہوتا ہے نہ، لہٰذا اگر آپ نے ابھی التزام کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ طیب نفس کرنا پڑے گا، اجازت دینا پڑے گا، تب جا کے التزام صحیح ہوگا، وإلا نہیں ہوگا۔ بس کرے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔